اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعم هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس قرآن کی نشست کے اندر مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہم نے گفتگو سماعت کی تھی، وہی عنوان آگے چل رہا ہے۔ پہلی آیت کریمہ اس کے اندر دو باتیں بیان کی گئی، ایک خرچ کرنے کے متعلق اور دوسرا نظر اور منت ماننے کے متعلق۔ دونوں کا نتیجہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وعدہ بھی اور وعید بھی۔ اگر اچھی جگہ پر خرچ کرو گے تو اس کی جزا ہے، اچھی منت مانو گے اور اچھی نظر مانو گے اس کا اجر اور ثواب ہے، اور اگر بری جگہ پر خرچ کرو گے، گناہ کی جگہ پہ خرچ کرو گے، گناہ کی منت مانو گے، بری منت مانو گے تو اس کا گناہ ہے اور اس کا عذاب ہے اور اس کی وعید اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ بھی بیان ہوئی کہ نظر اور منت اس کے متعلق معلومات ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بے شمار لوگ ایسی چیزوں کو منت بنا لیتے ہیں اور پھر اسے پورا کرتے ہیں جو درجے کے اندر منت بن نہیں رہی ہوتی، یا درجے کے اندر نظر بن نہیں رہی ہوتی۔ منت اور نظر کب بندہ مانتا ہے؟ جب اس کا کوئی کام اس کے اندر رکاوٹ ہو اور وہ نہ ہو رہا ہو تو وہ اللہ کے دربار کے اندر منت مانتا ہے اور نظر مانتا ہے کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بدلے میں یہ کام کروں گا۔ اچھا، وہ جو بدلے میں کام کرنا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہر چیز منت نہیں ہوتی اور ہر کہے گے لفظ یہ درجے کے اندر نظر نہیں بنتے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ منت بنتی ہی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، میرے گھر کے اندر بیٹا ہو گیا تو میں فلاں دربار پر چادر چڑھاؤں گا۔ اب یہ منت نہیں ہے، چادر چڑھانا یہ عبادت نہیں ہے۔ منت کے لیے ایک اصول یاد رکھیے، منت صرف وہ چیز ہو سکتی ہے جو درجے کے اندر عبادت بھی ہو یا عبادت کی جنس سے ہو۔ جو درجے میں عبادت نہیں ہے وہ منت بھی نہیں ہے۔ جیسے دور حاضر کے اندر کچھ گمراہ عقائد رکھنے والے لوگ اپنے ساتھ جڑنے والوں کو اس طرح کی منت ماننے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام کرنے کا بھی کہتے ہیں جس کے اندر فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر منت مانو جی آپ کے گھر میں بیٹا ہو گیا تو آپ اپنے گھر پر علم لگاؤ گے۔ اب
علم لگانا یہ عبادت نہیں ہے. جب عبادت نہیں ہے تو یہ منت بھی نہیں ہے. منت مانو جی آپ کے گھر کے اندر بیٹا ہو گیا تو آپ اپنے گھر کے اندر ماتم کرواؤ گے. ماتم کرنا عبادت نہیں ہے, درجے کے اندر گناہ ہے. تو گناہ کی منت تو ہوتی ہی نہیں. منت کے لیے یہ اصول ذہن کے اندر رکھیں. منت صرف وہ چیز بنے گی جو درجے میں عبادت ہو. جو عبادت نہیں ہے وہ منت بھی نہیں ہے, نہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے. میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو فلاں دربار کے اوپر جا کے میں نے جھاڑو پھینکنا ہے, اس طرح کی منتیں لوگ مانتے ہیں. فلاں دربار پر جا کر میں نے جھنڈا باندھنا ہے, اس طرح کی منتیں لوگ مانتے ہیں. فلاں دربار پر جا کر میں نے تالا لگانا ہے, اس طرح کی منتیں لوگ مانتے ہیں. یہ منت ہے ہی نہیں. منت صرف وہ ہوگی جو درجے کے اندر عبادت مقصودہ ہو یا اس کی کوئی چیز عبادت کی جنس میں سے موجود ہو. جب کبھی منت یہ مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا, فلاں بندہ شفا یاب ہو گیا, بیٹا شفا یاب ہو گیا, یہ مشکل ہے وہ ٹل گئی, تو پھر میں ایسا کروں گا, میں اللہ کی راہ کے اندر کسی جانور کو قربان کروں گا, یعنی ذبح کروں گا. جب یہ منت مانے تو پھر اس کے اندر ایک اصول ذہن کے اندر رکھیے. منت والا جو جانور ہوتا ہے, یعنی آپ نے بکرا ذبح کرنے کی منت مانی, بڑا جانور ذبح کرنے کی منت مانی, تو اس کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ صرف اور صرف غریب لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اس میں سے جتنا کوئی صاحب امیر یا صاحب ثروت کھائے گا اتنا اور صدقہ کرنا پڑے گا. بہت بڑی نالائکی ہے سمجھانے کے باوجود, چونکہ لوگوں نے شریعت اپنی من مانی کی بنائی ہے. انہوں نے مذہب کے پیچھے نہیں چلنا, ان کی خواہش جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ شریعت ہے, یا جو زمانہ کر رہا ہے کہتے ہیں یہ شریعت. انہوں نے نہ پوچھنے کی زحمت کرنی ہے, اور اگر کوئی بتا بھی دے تو ماننے کی زحمت نہیں کرنی. مثلا یہ اس طرف جو دربار ہے یہاں لوگ مانتے ہیں, اچھا جی بیٹا ہو گیا تو دربار کے اوپر جا کر بکرا ذبح کرنا, اچھا کہتے ہیں پھر اپنے پاس سے لگائی. یہ جتنی قیود لگائی ہیں, بکرا لے کے جانا, ذبح کرنا, دیگچا ساتھ لے کے جانا, وہاں پکانا, سب نے بیٹھ کے وہاں ہی کھانا, یہ کون سی منت ہے؟ اپنے پاس سے قاعدے لگائی ہے. یہ منت کون سی؟ منت تو یہ تھی کہ غریب تک پہنچے, اور یہ اچھے بھلے غریب وہاں جا کے جناب بکرا کھا رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھو آپ کون سے غریب ہو کہ آپ کو صدقہ لگ رہا ہے؟ یہ تو منت تھی, یہ تو مانا ہوا تھا, منت مانا ہوا تھا, اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اے اللہ یہ کام ہو جائے تو میں دوں گا. تو اب اگر پہلی تو بات ہے وہاں جا کر دینا ضروری نہیں, چونکہ جہالت ہے, اور جہالت ڈر پیدا کرتی ہے. ہوئی پتہ نہیں یہ نہ کیا تو کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. چونکہ قرآن پاک کے اندر واضح عقیدہ موجود ہے, کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. آپ کو بیٹا ملا اللہ کے حکم سے ملا ہے, آپ کو اولاد ملی ہے اللہ کے حکم سے ملی ہے. یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا. تو چہ جائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اتنا بڑا کام ہو جائے, نہیں, جو کچھ ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ قیود ہے ہی نہیں, یعنی قیدیں لگانا کہ اس طرح کرنا, اس طرح کرنا, اس طرح کرنا مذہب کے اندر نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی منت مانی ہے تو پھر اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اس کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جانور کو جس کی آپ نے منت مانی ہے اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ذبح کریں. اگر ذبح کریں گے تو پھر اس کا گوشت صرف غریب تک پہنچنا چاہیے. اگر کسی امیر کے گھر میں پہنچ گیا تو جتنا پہنچا اتنا اور صدقہ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو وہ منت آپ کی پوری درجے کے اندر نہیں ہوگی. اور اگر زندہ ہی وہ جانور پکڑ کر آپ کسی غریب کو دے دیں, جو منت مانی ہے وہ زندہ ہی جانور پکڑ کر, یہ زیادہ فضیلت ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. وہ آپ کسی غریب کو دے دیں, اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کی منت بھی درجے کے اندر ادا ہو جائے گی. منت کے لیے دو چیزیں, یعنی ایک یہ کہ وہ منت درجے میں عبادت بھی ہو, جو عبادت نہیں ہوگی وہ درجے میں منت بھی نہیں ہوگی. اور اگر منت اس جنس کے ساتھ مانی ہے کہ کوئی جانور وغیرہ اسے ذبح کرنا ہے تو پھر اس کا گوشت سارے کا سارا وہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنا ہے. اس میں سے خود منت ماننے والا کچھ بھی نہیں کھا سکتا, استعمال نہیں کر سکتا. صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے, یہ ذہن نشین رکھیں. ایک صدقہ نفلی ہوتا ہے,
ویسے ہی بندہ دیتا ہے بلائیں ٹالنے کے لیے، آفتیں ٹالنے کے لیے اللہ کی راہ کے اندر۔ آگے اس کی فضیلت اور فضائل آ رہے ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں اس صدقہ کی جو بندہ اللہ کی راہ میں ویسے ہی دیتا ہے۔ بلائیں ٹال جائیں، آفتیں ٹال جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، گھر میں برکت آ جائے۔ اس صدقے کو کہتے ہیں صدقہ نفلی۔ اور جو صدقہ نفلی ہے یہ آپ جہاں دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ نے پکائی ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں، کچھ گھر میں رکھتے ہیں، دیتے ہیں، دے لیں۔ کوئی آپ نے جانور ذبح کیا ہے، صدقہ نفلی ہے، کچھ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، خود کھانا چاہتے ہیں، آپ کھا لیں۔ جتنا کسی غریب کے پاس پہنچے گا وہ صدقہ بنے گا، جتنا کسی امیر کے پاس پہنچے جائے وہ درجے میں تحفہ بن جائے گا، مہمان نوازی بن جائے گی۔ اور جتنا آپ خود استعمال کریں گے، بیوی بچوں پر استعمال کرنا یہ بھی درجے میں صدقہ ہے۔ لیکن یہ صرف اس صدقے کی بات ہے جو درجے میں نفلی ہوتا ہے، اور وہ صدقہ جو واجب ہوتا ہے وہ منت والا صدقہ ہوتا ہے، یعنی جو بندے نے مانا ہوا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ دوں گا، تو اب یہ والا صدقہ بندہ خود استعمال نہیں کر سکتا اور کوئی امیر بندہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اس صدقے کو مکمل غریبوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی منت کسی نے مانی ہے اور خود وہ کھا چکا ہے اور سارے امیر ہی کھا چکے ہیں تو وہ منت پوری نہیں ہوئی، لہذا اس کو دوبارہ دیا جائے۔ یعنی یہ ایک بوجھ ہوتا ہے، یہ خود سے بندہ اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لیتا ہے اور اس لازم کو پورا کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ نہیں پورا کرے گا تو یہ اس کے اوپر ایک بوجھ رہے گا، کل قیامت کے دن یہ مجرم ہوگا اور اس بوجھ کو ادا نہ کرنے پر اسے سزا دی جائے گی۔ منت کے حوالے سے قرآن پاک نے بیان کیا کہ تم جو خرچ کرو، جو منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ جانتا ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، منت عبادت ہوتی ہے، گناہ کی منت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات دو بندے آپس میں ناراض ہوتے ہیں، ہم ان کا راضی نامہ کروانا چاہتے ہیں، یار راضی ہو جاؤ۔ اب ایک بندہ وہ شریعت پر چل رہا ہوتا ہے، کہتا جی میں راضی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی کیا ہوا؟ کہتا جی بس میں منت مان چکا، میں نے اس سے بولنا نہیں۔ تو گناہ کی منت ہوتی نہیں ہے، نہ بولنا یہ گناہ ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق یہ گناہ ہے۔ تو اب اگر کسی نے اس کی منت مان لیا تو یہ تو منت ہے ہی نہیں، چونکہ گناہ کی منت درجے کے اندر ہوتی ہی نہیں، اور اگر کوئی کر لے تو اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کی کوئی منت مانی ہے کہ میں نے اس کے گھر نہیں جانا، میں نے اسے دیکھنا نہیں، میں نے اس سے بولنا نہیں، میں نے اسے کچھ دینا نہیں، یہ منت درجے کے اندر ہے ہی نہیں، یعنی یہ پہلی منت بنتی ہی نہیں۔ اور اگر کسی نے اس طرح کا کوئی کیا ہوا ہے عاد، تو اس عاد کو توڑ دے، چونکہ گناہ کی منت کو پورا کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ جو دوسری آیت کریمہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان کی۔ جب ہم اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں، دونوں طریقوں کو احسن کہا گیا، اچھا کہا گیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ اگر شرط مفقود ہو جائے گی تو یہ دونوں طریقے پھر اچھے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ مال خرچ کرنا بندے کے لیے اجر و ثواب نہیں دے گا۔ اچھا وہ کون سے طریقے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ خیرات کرو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ اس کے اندر علماء نے فرق بیان کیا کہ خیرات 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فرض ایک نفل۔ یہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہم دیتے ہیں نا تو یہ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا، تو اگر زکوٰۃ اعلانیہ دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ اس کی ایک شرط ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوے کا پہلو نہ ہو۔ ریاکاری اور دکھلاوے کا پہلو اگر آئے گا، ہم پہلے آیات سن چکے ہیں گزشتہ درس کے اندر کہ وہ اس مال کو برباد کر دیتا ہے، اس کا اجر ثواب بندے کو نہیں ملتا، بلکہ ایک مثال ہم نے سنی تھی ڈرا دینے والی کہ اس بندے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ایک بندہ حالتے بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے، اس کا ایک باغ ہو جس کے اندر سارے پھل ہوں، ہر چیز ہو، نہریں نیچے بہہ رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں، اور وہ سارے بچے اسی باغ پر ڈیپینڈ کرتے ہوں؟ اب کیا ہے، باپ تو بوڑھا ہو چکا ہے، باغ سے آمدنی آتی ہے تو بچے کھاتے ہیں، پھر کیا ہوا، ایک آگ کا بگولا آئے وہ باغ کو تباہ و برباد کر دے، اب ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا، تو کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ رب کائنات نے مثال دی تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ دکھلاوا
ریاکاری. اب مال تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ قبر میں کام آئے, تاکہ حشر میں کام آئے. تو جس دن مال نے کام آنا تھا جو دکھلاوے والا ہے, جب نامہ مال کھول کے دیکھیں گے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے آگ کا بگولا آیا, وہ باغ کو اس نے جلا دیا, اسی طرح ریاکاری وہ اس مال خرچ کرنے والے عمل کو جلا کے رکھ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اعلانیہ اگر خیرات کرو تو اچھی بات ہے, لیکن اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. للہیت, اخلاص مندی, رب کے لیے مال خرچ کرنا. اچھا ارادہ کیا بنائیں اگر اعلانیہ دینا ہے؟ اعلانیہ مراد یہ کہ سب کے سامنے دینا چاہتے ہیں تو اس میں ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس لیے اعلانیہ دے رہا ہوں تاکہ باقی لوگوں کو ترغیب حاصل ہو, وہ بھی مجھے دیکھ کر اللہ کی راہ کے اندر مال دیں. یہ نیت اچھی نیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار ایسا تو نہیں کیا کہ چھپ کر ہی مال لیا ہے. یہ جو حدیث شریف ہے یہ اعلانیہ مال لینے والی حدیث ہے کہ بری ہوئی مسجد کے اندر, بھرے ہوئے مجمع کے اندر اللہ کے حبیب نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ کے اندر کون کون اپنا مال دینا چاہتا ہے. اب حضرت عثمان اعلانیہ تو کھڑے ہوئے تھے سب کے سامنے کہ 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے, ایک روایت میں 300 اونٹ مال سے لدے ہوئے. پھر دوسرا اعلان ہوا تو پھر کہا 300 اونٹ مال سے لدے ہوئے. پھر اعلان ہوا, یعنی اعلان ہو رہا تھا. تو معنی کیا ہے کہ اعلانیہ مال خرچ کرنا اللہ کی راہ کے اندر یہ برا نہیں ہے جب کہ دکھلاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. اور اگر ریاکاری ہے اور دکھلاوا ہے تو پھر چھپا کر مال دینا, قرآن پاک نے کہا یہ احسن ہے, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. چونکہ مال خرچ کرنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ یہ مال کام آئے. تو اگر اعلانیہ دینے سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے, دکھلاوا پیدا ہوتا ہے, تو پھر ایسا کرو چھپا کر دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر کا معنی کیا کہ یہ تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا اور عشر والے دن بھی تمہارے لیے کام آئے گا. دونوں طرح کا مال یعنی زکوٰۃ ہے, نفلی صدقہ ہے, دونوں طرح سے دینا جائز ہے. چھپا کر دینا چاہیں یہ بھی فضیلت والا کام ہے, اچھا ہے. اور چھپا کر دینے کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بندے کو ہم دے رہے ہوتے ہیں اس کی عزت نفس کا لحاظ بھی رہ جاتا ہے, اور اگر سب کے سامنے دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی عزت نفس مجروح ہو. لہذا چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے. اسی لیے قرآن نے جملہ بولا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم چھپا کر مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو. اس کے فوراً بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں, ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. رسول اللہ کی طرف خطاب ہے اور قرآن پاک کے اندر یہ عنوان بے شمار مرتبہ آئے گا, کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے نا, بار بار آئے گا. رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کو بار بار یہ بات کہی کہ محبوب ہدایت آپ پر لازم نہیں ہے, یعنی آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا, آپ کا کام ہے ابلاغ کر دینا, بات پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچاتے بھی تھے اور پھر جو ایمان نہ لاتا تو رسول اللہ اس کا غم بھی کرتے تھے, یعنی دل کے اوپر بوجھ طاری ہوتا کہ یہ کیوں نہیں ہدایت کی طرف آ رہے, کیوں نہیں سیدھے رستے کی طرف آ رہے. تو اب پھر اس پر ایکسٹرا محنت بھی کرتے. تو اب بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ہدایت دینا یہ میرا کام ہے, آپ پہنچا دیں, آپ بات کر دیں, تبلیغ کر دیں, ابلاغ کر دیں, پھر جس کا مقدر ہوگا وہ سیدھی راہ کے اوپر آ جائے گا. اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے. یعنی اگر ہم اپنی فیملی میں, اپنے گھر میں, اپنی چار دیواری کے اندر وہ اسلامی ماحول نافذ کرنا چاہتے ہیں, مذہب نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے اندر ڈنڈا کام نہیں کرے گا. یعنی ہم یہ چاہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پر سب کو دین کی راہ پر چلانے لگ جائیں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا, ہمارا کام ہے بات کہنا, ہمارا کام ہے بولنا, ہمارا کام ہے بلانا, اثر پیدا کرنا, اسے راہ دکھانا. یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. تبلیغ نہیں چھوڑنی اور ابلاغ نہیں چھوڑنا, دعوت نہیں چھوڑنی. دعوت برابر دیتے رہیں. بیوی ہدایت پہ نہیں ہے اسے دعوت دیتے رہیں. گھر کے اندر کوئی اور فرد ایسا ہے جو ہدایت کا رستہ چھوڑ چکا ہے, اسے دعوت دیتے رہیں. دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ اثر ڈالنے والا ہے. آیت کے دوسرے حصے کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے. یعنی اللہ کی راہ کے اندر اگر اچھی چیز دو گے تو وہ تمہارا ہی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر اور ثواب دے گا, اخلاص جتنا ہوگا.
کبھی ایک کے بدلے 10، کبھی ایک کے بدلے 100، کبھی ایک کے بدلے 700، کبھی اس سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور پھر تم تھوڑی سی چیز ایک کھجور کے برابر خرچ کرو گے اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کہتا فائدہ تمہارا ہی ہے، میں اسے اود پہاڑ جتنا کر دوں گا، یعنی میں اسے بڑھاتا رہوں گا، میں اسے اود پہاڑ جتنا کر دوں گا، اور یہی خرچ کیا ہوا کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اب رب کائنات نے اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، یعنی جب بھی مال خرچ کرو اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، کوئی دنیاوی منفعت، لالچ، دکھلاوا، اپنی واہ واہ اس طرح کا پہلو ذہن کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یہ مال خرچ کرنے کے اندر بہت بری نیت ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے، تاکہ لگ پتا جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ جب یہ چیز آتی ہے تو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ مال تو خرچ ہو گیا اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کے نام پر نام لگا کے ہم نے خرچ تو کر دیا، لیکن نیت کے اندر جب بگاڑ آیا تو وہ خرچ کیا ہوا مال درجے کے اندر ضائع ہو گیا۔ اب رسول اللہ کے دربار میں ایک جماعت صحابہ کی رہتی تھی، ایک روایت کے اندر ہے کہ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ اب ان کے متعلق رب کائنات نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ ان کا نام تھا اصحاب صفا، بڑا سا چبوترا ہے، اور وہی چبوترا پہلے تو بہت بڑا تھا لیکن بعد میں کنسٹرکشن کی وجہ سے اسے چھوٹا کر دیا گیا، بطور نشانی وہ رکھا گیا، یعنی فرش سے تقریباً 2 یا 2.5 فٹ وہ اونچا ہے۔ اس چبوترے کا نام ہے اصحاب صفا کا چبوترا۔ اور یہ اصحاب صفا کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جن کے 24 گھنٹے عبادت میں صرف ہوتے تھے، نہ انہوں نے شادی کی ہوئی تھی، نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کا کوئی اپنا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کے یہ رسول اللہ کے قدموں میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجرے سے باہر نکلتے تو پہلی نظر رسول اللہ کی انہی غلاموں پر پڑا کرتے تھے۔ یعنی دوسرے لحاظ سے غریب لوگ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ اپنا گھر نہیں ہے، ظاہر ہے بیوی بچے نہیں ہیں، اور کوئی مال تجارت نہیں ہے، 24 گھنٹے ان کے عبادت کے اندر صرف ہوتے تھے۔ بلکہ بہت خوبصورت روایت کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک کام سے واپس آ رہے تھے تو اصحاب صفا بھوک سے تڑپ رہے تھے، اور اس کے اندر جو سب سے پہلا نمبر تھا جنہیں بھوک نے بہت بےتاب کیا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رستے میں بیٹھ گیا، جو رستہ مسجد کے اندر جاتا تھا میں اس میں بیٹھ گیا، میں نے کہا کوئی آئے اور آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کھانے کی کوئی چیز دے دے، بھوکنے نے ڈال کیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا، انہوں نے مسئلہ بتایا، چپ کر کے چلے گئے، مجھے ساتھ لے کے نہ گئے۔ پھر میں بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے تو حضرت عمر سے بھی میں نے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھنے کی میری غرض یہی تھی تاکہ مجھے ساتھ لے جائیں گے اور کھانے کے لیے کوئی چیز دیں، میں بھوک سے نڈال ہوں۔ اب شرم کی وجہ سے میں مانگ بھی نہیں سکتا۔ اب اس شرم کو اللہ نے بیان کیا کہ منگتا وہ نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کر مانگے اور پھر تم اس کی ضرورت پوری کرو۔ بے شمار ضرورت مند ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرم کی وجہ سے مانگتے نہیں، ان کی ضرورت کو سمجھو۔ قرآن پاک نے باقاعدہ ان کی ضرورت کو سمجھنے کے متعلق جملہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسئلہ ان سے بھی پوچھا، وہ بھی نہ بات سمجھ سکے، چلے گئے۔ تو اب آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی رستے کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا، تو اب ظاہر نبی تو پھر نبی ہوتا ہے، اندر کے حالات جان لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اندر لے گئے، کہا بھوک لگی ہے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے؟ تو اسی وقت گھر کے اندر دودھ کا ایک پیالہ کسی نے تحفے کے اندر پیش کیا تھا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وہ پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور دے کے کہا کہ پہلے صفا پر جتنے صحابہ موجود ہیں انہیں پلاؤ اور آخر کے اندر خود پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، 70 صحابہ تھے اس وقت، یعنی اس وقت جو موجود تھے، ظاہر ہے باہر جہاد کے لیے دیگر کاموں کے لیے صحابہ جایا کرتے تھے، اس محفل کے اندر جو موجود تھے وہ 70 صحابہ تھے، پیالہ ایک تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا حضور مجھے تو بھوک لگی ہے اور شدید بھوک لگی ہے، ایک ہی پیالہ آپ کہتے ہیں سب کو پلاؤ، لیکن چونکہ نبی نے کہا تھا اور نبی کی زبان پر صحابہ
صحابہ کو بڑا ناز تھا، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک طرف سے دودھ پلانا شروع کیا۔ یہ رسول اللہ کی زبان کا معجزہ تھا کہ جب ایک بندہ دودھ سیر ہو کر پیتا تو پیالے سے منہ پیچھے کرتا تو دودھ پھر اتنا ہو جاتا، پھر دوسرا پیتا، تیسرا پیتا، یوں 70 صحابہ نے باری باری دودھ پیا۔ تو آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا، حضور نے کہا اور پیو، کہتے ہیں پھر میں نے پیا، حضور نے کہا اور پیو، کہتے ہیں میں نے پھر دودھ پیا، سرکار نے چوتھی بار پھر کہا اور پیو، کہا اب دودھ تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ باہر آ جائے گا، مزید تو اندر جا ہی نہیں رہا تھا، میں اتنا دودھ پی چکا تھا۔ اب آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور 70 صحابہ کے منہ کے ساتھ لگا ہوا پیالہ رسول اللہ نے اپنے لبوں کے ساتھ لگا لی۔ یعنی ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ یہ مسلمان بندے کے جوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو گلاس پڑے ہوئے نا، پانی پینے والے آتے ہیں، گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو اسے کھنگالتے ہیں اور پھر گراتے ہیں، کون سی چیز لگی ہے جسے گرا رہے ہیں؟ وہ پینے والے نے تو ہونٹ لگائے اوپر کنارے میں، تو آپ نیچے سے کیا چیز گرا رہے ہیں پانی ڈال کر؟ ویسے وہ طبیعت کے اندر نفاست ڈالنے کے لیے، تو مسلمان بندے کے جوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ صحابہ، ان کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی جو ہر وقت رسول اللہ کے قدموں میں حاضر رہتے تھے۔ اب سنیے قرآن پاک کا عنوان کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، یعنی جن کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں، ہر وقت اللہ کی رضا چاہنے میں مشغول رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دین کے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، یہ جو مال خرچ کر رہے ہو، رب کائنات نے کہا یہ ان پر خرچ کرو جو اللہ کی راہ کے اندر روک دیے گئے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، یعنی نہ ان کا گھر بار ہے، نہ کوئی ان کا کاروبار ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، ان کا کام ہی ہر وقت در مصطفیٰ پر رہنا، اور کوئی کام ہی نہیں، بس کام یہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں، جہاد کی ضرورت ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ 24 کے 24 گھنٹے انہوں نے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ یہ جو صحابہ صفحہ ہیں 400 تھے، اب یہ مانگتے نہیں تھے، جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کسی کو نہیں کہتے تھے بھوک لگی ہے، کپڑا چاہیے، پیسے چاہیے، کوئی بھی چیز مانگتے نہیں تھے، بالکل چپ ہو کے توکل علی اللہ۔ اب جب مانگتے نہیں تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے بڑے مالدار ہیں، یعنی ان کا تو نظام گزارا بہت اچھا چل رہا ہے، جو مانگتے جو نہیں، مانگے تو پتہ چلے کہ بھوکے ہیں۔ رب کائنات نے کہا کہ یہ مانگ اس لیے نہیں رہے کہ شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے، یعنی تم اگر تھوڑا تدبر کرو گے، تفکر کرو گے تو ان کا حال تمہیں بتا دے گا کہ ان کا کام کاج کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، ان کا کوئی پیچھے ہے، کہاں سے وہ لاتے ہیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں، ان پر تھوڑا سا تدبر کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، نشانی تمہیں پتہ چل جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا ہر دفعہ کہ ضرورت مند وہی ہوتا ہے جو مانگنے والا ہو، جیسے یہ دریوزہ گر ہوتے ہیں جنہیں مانگنے کی عادت ہے، یعنی کاروبار جن کا مانگنے کا ہے، اور لاکھوں ان کے پاس بیلنس ہوتا ہے، انہیں تو عادت ہے، یعنی ان کا کاروبار ہی مانگنا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ ضرورت مند وہی ہوتا ہے جو مانگے اور ہم نے اسی کو دینا ہے جو ہاتھ اٹھا کے مانگے۔ اور محلے کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو سفید پوش ہو جس کا گزارا اچھا نہ، لیکن وہ مانگ نہیں رہا، وہ کیوں نہیں مانگ رہا؟ وہ شرم کرتا ہے، وہ حیا کرتا ہے، وہ اپنے اس تقدس کو قائم رکھنا چاہتا ہے، خود وہ مانگ نہیں رہا، اور ہم نے دینا اسے ہے جو مانگے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو خیرات کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی ایک سبق یہ ہے، تو یہ آیت بنیادی طور پر اصحاب صفحہ کے لیے، تو دوسرا خرچ کرنے کے حوالے سے کہ جب کبھی صدقہ کرنا ہو تو ایسے سفید پیش لوگوں کو دیکھا جائے کہ جن کی زندگی کے شب و روز مشکل کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ان پر مال اپنا لگایا جائے
تاکہ ان کی عزت نفس بھی قائم رہے اور مانگنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائیں اور اللہ رب العالمین کے حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ آج کی جو ہم نے 3 آیات سنی ان کے اندر بھی مال خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن حکیم نے ہماری تربیت کی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا